الحمدللہ اس وقت ہم مبارک و مقدس مہینے کے مغفرت و بخشش والے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت و بخشش کی بارش برس رہی ہے، مگر اس مغفرت و بخشش کی بارش سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکیں گے جبکہ ہم اپنے روز روز کے جھمیلوں سے نکل کر مغفرت اور اللہ کی بخشش کھینچنے والے اعمال کریں اور مغفرت و بخشش والے ماحول میں آئیں۔ روزوں اور تراویح کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، مگر ادھر دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کے بچے رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کے بجائے اس کی ناقدری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گھروں میں اپنے والدین اور سرپرستوں کو بتاتے ہیں کہ ہم عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر گھر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر بچے تراویح پڑھے بغیر مسجدوں سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ بچے تراویح کے بعد اپنے گھروں کو جانے کے بجائے سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرنے لگتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہوئے اور شور شرابہ کرتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس سے عام لوگوں کو بہت خلل ہوتا ہے، اور جو اپنی قوم کی بدنامی ہو رہی ہے وہ علیحدہ ہے۔ ابھی ایک ہفتے کی بات ہے کہ ایسے آوارہ مزاج بچوں نے لڑتے جھگڑتے ہوئے ایک بچے پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جبکہ محلے کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس حادثے سے جہاں اس معصوم و مظلوم بچے کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچی، بچے کے گھر والوں کو ٹینشن ہوا، ان ظالم بچوں کو اور ان کے سرپرستوں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی اور برابر تکلیف میں ہیں۔ ایسے مبارک مہینے میں کتنی بری بات ہو گئی۔ صبر کے مہینے میں، ہمدردی اور خیر خواہی والے مہینے میں کیسی بے صبری اور ظلم و زیادتی والی بات ہو گئی۔ اس کے اصل ذمہ دار بچوں کے والدین اور سرپرست ہیں، جو اپنے بچوں پر خاص نظر نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بچوں کی فرینڈ سرکل کیسی ہے، باہر جا کر ان کے بچے کیا کھاتے پیتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں 9:30 بجے تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ تاکید کریں کہ وہ تراویح سے فارغ ہونے کے ساتھ گھروں کو آ جائیں۔ اگر دیر سے آئیں تو انہیں سخت تنبیہ کریں۔ ہمارے صوبہ آندھرا میں الیکشن کوڈ بھی آ چکا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے موقع پر اگر رات میں آوارہ گردی اور شور شرابہ کرنے والے بچے پولیس کی نظر میں پڑ جائیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، پھر الیکشن کے بعد ہی انہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو والدین اور سرپرستوں کے لیے اور ان پکڑے جانے والے بچوں کے لیے، سب کے لیے بڑی تکلیف اور پریشانی والی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء کرام بھی اپنے خطبات میں اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی اور ان کی سخت نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مقدس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔